شازیہ میں تمہیں کب سے آواز دے رہی ہوں، سنتی نہیں ہو تم؟ میں اسکول کا کام کر رہی تھی، پڑھائی پر دھیان ذرا کم دیا کرو، جاؤ جا کر پانی گرم کرو۔ شازیہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ والدین ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ وہ اپنے ماموں کے گھر میں رہتی تھی۔ ماموں کی بھی ایک ہی بیٹی تھی جو شازیہ کی ہم عمر تھی۔ ممانی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ماموں کچھ سوچ کر خاموش رہتے تھے۔ شازیہ نیک فطرت لڑکی تھی، گھر کے سارے کام کرتی تھی، اس کے باوجود گھر میں اس کی کوئی قدر نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ کوئی کام اس کی مرضی سے ہوتا تھا۔ شازیہ کے ماموں گھر کا ماحول خراب ہونے کے ڈر سے ہمیشہ خاموشی رہا کرتے تھے۔ ایک دن ممانی نے ماموں سے کہا، شازیہ کی پڑھائی کا یہ آخری سال ہے، اس کے بعد اسے گھر بٹھا دیجیے گا۔ ماموں نے کہا، تو کیا شازیہ صرف میٹرک ہی کرے گی؟ تو کیا آپ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں؟ پڑھائی میں پیسے نہیں لگتے کیا؟ ممانی نے کہا۔ شازیہ دروازے کے پیچھے سے یہ سب سن رہی تھی۔ بس کرو شازیہ، ہمیں نیلم کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے۔ آج شازیہ کو اپنے والدین کی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ وہ روتے روتے سو گئی۔ میٹرک کے امتحان دینے کے بعد وہ گھر میں مکمل طور پر بیٹھ چکی تھی۔ شازیہ نے ہمت نہیں ہاری اور ماموں کی حمایت سے سلائی کا کام شروع کیا۔ شروع میں ممانی نے اعتراض کیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئیں۔ شازیہ سلائی سیکھ رہی تھی، جبکہ نیلم آگے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ شازیہ نے محلے کے کپڑے بھی سینے شروع کر دیے تھے۔ اب آہستہ آہستہ شازیہ کے ہاتھ میں کچھ پیسے آنے لگے تھے، مگر ابھی انہیں خرچ کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بے قرار تھی۔ جب ایک معقول رقم اس کے پاس جمع ہو گئی تھی تو اس نے اللہ کا نام لے کر ایک چھوٹے سی بوتیک کا آغاز کر دیا۔ کچھ اندیشے بھی تھے، لیکن رفتہ رفتہ کام چل نکلا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا رہا۔ اب شازیہ نے ایک شاندار علاقے میں بوتیک منتقل کر لیا تھا، جہاں لوگوں کی آمدنی کافی بڑھ چکی تھی۔ اب وہ ایک بڑے کاروبار کی مالک تھی۔ اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اس کے دوران اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ بھی قائم رکھا تھا۔ ماموں کے گھرانے سے ابھی اس کے تعلقات اچھے ہو گئے تھے۔ وہ ماموں کے احسان کا بدلہ اتارنے کے قابل ہو چکی تھی۔ مالی طور پر مستحکم ہونے کے بعد اس نے اپنی جیسی دوسری لڑکیوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب بھی وہ اپنے ماضی کو سوچ کر بہت غمزدہ ہو جاتی ہے۔